اپنی اقتدار کی کرسی کو ڈولتا دیکھ کر بڑک باز وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے ایک بار پھر مفاہمانہ روش اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تاکہ اپنے اقتدار کو دوام بخشنے کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کے لیے کوئی راستہ تلاش کیا جا سکے۔ تاہم مبصرین کا ماننا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے تحریک انصاف کے ساتھ مفاہمت کے تمام دروازے بند کر دیے ہیں۔ پی ٹی آئی قیادت اب جو مرضی حرب استعمال کر لے، عسکری قیادت ان پر دوبارہ اعتماد کرنے پر قطعاً آمادہ دکھائی نہیں دیتی۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے رویے میں یہ مثبت تبدیلی 4 فروری 2026 کو اس وقت واضح طور پر سامنے آئی جب انہوں نے شہید کیپٹن عباس خان کی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ بظاہر یہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے معمولات کا حصہ تھی، مگر پس منظر میں جھانکے تو یہی شرکت غیر معمولی اہمیت اختیار کر جاتی ہے اور ایک بدلے ہوئے سیاسی رویے کی نشاندہی کرتی ہے، کیونکہ 70 روز قبل 24 نومبر 2025 کو فیڈرل کانسٹیبلری ہیڈ کوارٹر پر حملے میں شہید ہونے والے اہلکاروں کی نماز جنازہ میں بھی وزیر اعلیٰ شریک ہوئے تھے، مگر اس روز کا منظر 4 فروری سے یکسر مختلف تھا۔ ذرائع کے مطابق جنازے کے موقع پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی اور کور کمانڈر کے درمیان چند سخت جملوں کا تبادلہ ہوا، جس کی وجہ سے ماحول کافی کشیدہ ہو گیا تھا۔ ذرائع کے مطابق نماز جنازہ کے دوران کور کمانڈر پشاور نے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی سے صوبے کے حالات کے پیش نظر مل بیٹھ کر معاملات حل کرنے کی بات کی، جس پر سہیل آفریدی کا رد عمل غیر متوقع طور پر انتہائی سخت تھا۔ کور کمانڈر کے مشورے پر سہیل آفریدی کا کہنا تھا کہ آپ نے بیٹھنے کے لائق کچھ چھوڑا ہے؟ ہری پور میں جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا، اس کے بعد آپ کے ساتھ کیسے بیٹھیں؟ چند جملوں کی یہ گفتگو ماحول کو کشیدہ کرنے کے لیے کافی تھی۔ ارد گرد موجود افراد دونوں شخصیات کے چہروں کے تاثرات سے ہی معاملے کی سنگینی سمجھ گئے تھے۔ ذرائع کے مطابق چند جملوں کے بعد دونوں شخصیات خاموشی سے الگ ہو گئیں۔ خیال رہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا کور کمانڈر کے مشورے پر رد عمل اتفاقی نہیں تھا، کیونکہ اس واقعے کے ایک روز قبل 23 نومبر 2025 کو ہری پور میں قومی اسمبلی کے حلقہ N18 کے ضمنی انتخابات ہوئے تھے، جن میں پی ٹی آئی کو شکست ہوئی اور پارٹی نے نتائج کو دھاندلی زدہ قرار دے دیا تھا۔ اسی سیاسی پس منظر نے اس تلخی کو مزید بڑھا دیا تھا۔ اس دن کے بعد خیبر پختونخوا میں سول اور عسکری قیادت کے مابین فاصلے بڑھتے گئے۔ وزیر اعلیٰ نے شہداء کی نماز جنازہ میں شرکت چھوڑ دی، یہاں تک کہ انہوں نے ایک ویڈیو بیان میں شکوہ کیا کہ انہیں شہداء کے جنازوں میں بلایا ہی نہیں جاتا، مگر اب خیبر پختونخوا میں منظرنامہ بدلتا دکھائی دے رہا ہے۔ تقریباً 70 دن بعد سہیل آفریدی نہ صرف دوبارہ ایک جنازے میں نظر آئے، بلکہ بعد ازاں ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں کور کمانڈر کے ساتھ بیٹھ کر صوبے کے امن و امان کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کرتے بھی دکھائی دیے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ ان 110 دنوں میں وزیر اعلیٰ نے سیاست اور حکمرانی کی تلخ حقیقتوں کو سمجھ لیا۔ مبصرین کے مطابق سہیل آفریدی سمجھ چکے ہیں کہ سوشل میڈیا کا دباؤ اور جذباتی بیانات وقتی پذیرائی تو دلا سکتے ہیں، مگر خیبر پختونخوا جیسے حساس صوبے میں ریاستی امور مفاہمت، رابطے اور اداروں کے ساتھ مؤثر ورکنگ ریلیشن شپ کے بغیر چلانا ناممکن ہے۔ یاد رہے کہ وزیر اعلیٰ بننے کے بعد سہیل آفریدی نے علی امین گڈھاپور کے طرز عمل کی نقل کرتے ہوئے نہ صرف فوجی اسٹیبلشمنٹ کو للکارا تھا، بلکہ طالبان نواز پالیسی اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہوئے صوبے میں ممکنہ فوجی آپریشن کی مخالفت کا بھی اعلان کر دیا تھا۔ اب وہی سہیل آفریدی اپنی اوقات میں واپس آتے ہوئے نہ صرف وادی تیرہ کے متاثرین کو سہولیات فراہم کر رہے ہیں، بلکہ انخلا میں حائل رکاوٹیں دور کرتے ہوئے کرم میں آپریشن انخلا اور کیمپوں کا قیام بھی مکمل کر چکے ہیں۔ مبصرین کے مطابق پی ٹی آئی کے اکثریتی رہنما اب سیز فائر کے خواہش مند ہیں، وہ معاملات میں مزید بگاڑ نہیں پیدا کرنا چاہتے، اس لیے سہیل آفریدی اب سوچ سمجھ کر بیانات دیتے ہیں اور ان کی گفتگو میں وہ سنجیدگی نظر آ رہی ہے جو پہلے مفقود تھی۔ مخالفین ان کی حالیہ نرمی کو مفاہمت کا نام دیتے ہیں۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔